نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محترم سامعین و سامعات، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ خطبات اور بیانات میں نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق کئی بار سنا ہوگا، اور بہت اچھے طریقے سے آپ جانتے ہوں گے کہ نماز کی اہمیت کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے کسی بلڈنگ کے ٹھہرنے کے لیے ایک پلر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے نماز کا ہمارے دین کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی اہمیت کے لیے بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تمام احکامات کو آسمانوں سے زمین پر نازل کیا، نماز جیسا تحفہ دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آسمانوں پر بلایا تھا۔ اس کی اہمیتیں اور ضرورتیں، فضیلتیں جاننے کے بعد ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ آج کے دور میں کئی لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کئی لوگ نمازوں کے وقت پر پابندی کے قائل ہیں الحمدللہ، اور جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم لوگ جو نمازیں ادا کرتے ہیں کیا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے؟ یعنی کیا ہماری نمازوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اور ہماری نمازوں کے لیے اللہ ہمیں شاباشی دے رہا ہے؟ کیا ہماری نمازیں ویسی ہیں جیسی ہونی چاہیے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جعلت قرۃ عینی فی صلاۃ، میرے لیے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ کیا ہمیں اپنی نمازوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے؟ محترم سامعین و سامعات، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی نمازوں کے لیے کتنے مارکس ملتے ہیں؟ ایک صف میں جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو 100 آؤٹ آف 90، کسی کو 100 آؤٹ آف 50، کسی کو 100 آؤٹ آف 10، اور کبھی کبھار ہماری نمازیں اللہ اکبر ایسی ہوتی کہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پر پھینکی جاتی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہم پر سچ ثابت ہو رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع رخصت ہو جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ دین میں سب سے پہلے خشوع رخصت اٹھا لیا جائے گا، اور سب سے آخر میں یہ نماز، یہاں تک کہ ایسا بھی نمازی ہوگا جس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ تم مسجد میں جاؤ گے اور خشوع سے نماز پڑھنے والا کوئی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے جس دور کی بات کی تھی، اب وہ دور آ گیا ہے۔ اکثر ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، ضروری ہے، اس کی فضیلت ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن یہ کیا قبول ہو رہی ہے؟ کیا واقعی ہماری نمازیں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی پر روشنی ڈالنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ محترم سامعین و سامعات، آج جس چیز کی کمی ہمارے نمازوں میں ہے وہ خشوع و خضوع ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے، وہیں پر نماز میں خشوع و خضوع کا اختیار کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ خشوع و خضوع ہے کیا چیز؟ خشوع و خضوع کا معنی ہوتا ہے سکون و اطمینان، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، اس خوف سے کہ ہمارا رب ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کی وجود کا، اس کی موجودگی کا ڈر ہونا، اسے خشوع و خضوع کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 338 میں فرمایا: قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم قنوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا تفسیر کرتے ہوئے مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قنوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز میں جب کھڑا ہو یا عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے اندر ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کا جسم پرسکون ہو،
اس کے دل میں ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، اس کے بازو نرم پڑ گئے ہوں اور دل کا پریشان حال ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی نگرانی کے خوف سے۔ اسے کہا جاتا ہے خشوع و خضوع۔ اس کے برعکس اگر ہمارے جو ظاہری ہوتا ہے، ہمارے جو ظاہری اعضاء ہیں، اگر اس کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اگر دل میں اس کا خیال نہیں ہے تو ایسی خشوع کو خشوع نفاق کہا جاتا ہے، کیونکہ خشوع کی اصل جگہ جو ہوتی ہے دل ہوتی ہے، کیونکہ دل انسان کے جسم کا بادشاہ ہے اور تمام اعضاء اس کی لشکر۔ ہمارے دل میں جو خیال ہوتا ہے اس کا اثر ہمارے اعضاء سے نمایاں ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین و سامعات، جب تک ہمارے دل میں خشوع و خضوع نہیں آتا اس کا اظہار ہمارے اعضاء سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی انسان اعضاء سے اظہار کرتا ہے یا اس کے دل میں جتنا نہیں ہو اس سے زیادہ خشوع کا اظہار کرتا ہے، مثلا اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، پہلو نرم پڑ چکے ہیں، لیکن اس کے دل میں خشوع نہیں ہے تو اسے خشوع نفاق کہا جاتا ہے، یعنی ایسا خشوع جس میں منافقت پائی جاتی ہے۔ اس سے صحابہ اکرام پناہ مانگا کرتے تھے، اعوذ باللہ من خشوع النفاق۔ اللہ صحابہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نفاق والے خشوع سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو محترم سامعین و سامعات، خشوع کا اصل تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی نگرانی کا ڈر ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے بچے لکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے اس استاد سامنے آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اپنے کام کو اچھے طریقے سے مزین کر کے، خوبصورت طریقے سے، تہذیب سے بیٹھ کے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ڈر ہوتا ہے کہ استاد سامنے کھڑے ہیں، اگر کچھ غلط کروں گا تو فوراً استاد ماریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ یہی خوف ہمارے اندر اس وقت ہونا چاہیے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے سامنے کھڑی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تفسیر کرتے ہوئے احادیث میں سمجھایا تھا کہ ایسے جب تم عبادت کرتے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے سامنے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم یہ سوچ لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اگر ہمارے اندر یہ خیال آ جائے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے خشوع و خضوع پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، خشوع و خضوع کا کیا ہونا ضروری ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی نماز میں خشوع کا اختیار کرنا واجب ہے، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں واجب ایک ایسا عمل ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے والا گنہگار ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اگر آپ کے یہاں کوئی نوکر کام کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ آنکھ سے معذور ہو یا ہاتھ پیر اس کے ٹوٹے ہوئے ہوں یا اس کا دماغ نہ کام کرتا ہو، تو کیا آپ اسے اپنی نوکری پر رکھ لیں گے؟ نہیں، کیوں رکھیں گے؟ جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو رکھ کر کیا کریں گے آپ اس کو؟ اسی طریقے سے جب ہم اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو طیب ہے اور طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے ہم اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اچھا پیش کرنا چاہیے۔ محترم سامعین و سامعات، اس کی بہترین مثالیں ہمیں اسلاف میں ملتی ہیں۔ ہمارے اسلاف جو نیک لوگ گزرے ہیں ہم سے پہلے، اللہ کے رسول کے بعد کے صحابہ، ان کے بعد آنے والے تابعین، ان کے بعد آنے والے تبع تابعین، یہ تمام جتنے بھی لوگ نیک لوگ جو بھی گزرے ہیں، ان لوگوں کی کیا حالتیں تھی نماز میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا کہ گویا کسی نے زمین میں لکڑی گاڑ دی ہے۔ اللہ اکبر! اس قدر غور و فکر اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سلمہ بن بشار رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک مسجد کی ایک طرف کی جو مسجد ہے جھکنے لگی، گرنے لگی، اور تمام لوگ مسجد کے ٹوٹنے کی وجہ سے بھاگنے، چیخنے، چلانے لگے، اور یہ ہیں کہ نماز میں اتنا مشغول اور اتنے خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہے تھے کہ اللہ اکبر، انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔
اللہ اکبر۔ محترم سامعین و سامعات، غور کرنے کا مقام ہے کہ ان کے زمانے میں مسجدیں ایسی کچی ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی نمازیں اتنی بہترین اور اتنی اچھی، مہذب، لذت دار ہوتی تھی۔ اور آج ہماری مسجدیں اتنی عالیشان، اتنی بہترین، اتنی مضبوط، اور تمام سہولیات کے باوجود ہماری نمازیں جس میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے وہ وضو بناتے اور نماز کے لیے تیاری کرتے تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، زرد ہو جاتے اور پریشان ہونے لگتے۔ جب لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنا کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ جس رب کے سامنے کل قیامت کے دن ہمیں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اب مجھے اس رب کے دربار میں حاضری دینے جانا ہے۔ جس طریقے سے آج میں جا کر نماز میں کھڑا ہوں گا، کل قیامت کے دن اسی طریقے سے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ یہ سوچ کر مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ حال تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے متقی پرہیزگار اس دور کا جسے کہا جاتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے تھے اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے۔ اسی طریقے سے امام بخاری کی تو کیا کہنے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، دشمنوں نے تیر سے ان پر وار کیا، اور وہ ہے کہ انہیں اس کا احساس بھی نہیں تھا، اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ اس قدر نماز کی لذت لے رہے تھے، اس قدر نماز کی میں مشغول تھے، یہاں تک کہ اسی حال میں انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین و سامعات، اس دور کا اور اس دور کا تھوڑا سا موازنہ کیجئے، کتنا فرق ہے ان دونوں دور میں۔ وہ وقت تھا جب ان کے پیچھے تیر چبھی، پھر بھی اپنی نماز میں مشغول تھے، احساس تک نہ ہوا، اور آج ہمارا یہ دور ہے ایک مچھر بھی اگر کاٹ دیتا ہے تو اپنی نماز میں ہم حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے ہم میں اور ان میں فرق۔ ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف نمازوں سے جو سکون حاصل کرتے تھے، جو لذت محسوس کرتے تھے، آج ہم وہ لذت نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ شیطان مردود ہے جو خاص کر اسی کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے، نماز میں پریشان کرنے کے لیے خاص ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام خنزب ہے۔ وہ خاص کر شیطان نماز میں آتا ہے اور وسوسے ڈال کر انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے پہلے دن سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تمہارے بندے کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے آؤں گا، انہیں گھیر لوں گا، انہیں اس قدر پریشان کروں گا کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے اور میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ یہ وعدہ کیا ہے شیطان نے، اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیوں ہم اپنی نمازوں کو ویسی نہیں ادا کر سکتے؟ محترم سامعین و سامعات، یہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں سے غافل ہو جائیں، اور وہ یہ چاہتا ہے، اس کے جو اہم دو ایمز ہیں ہماری عبادتوں کے متعلق، دو اہم ایمز ہیں اس کے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عبادتوں کی جو لذت ہے، عبادتوں کا جو مزہ ہے، وہ ہمارا خراب کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی عبادتوں کا مزہ نہیں لینے دیتا۔ دوسرا یہ کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے اجر و ثواب کمائیں، اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ دو اہم ایمز ہیں جسے پورا کرنے کے لیے شیطان کھرا اترتا ہے، اور ہم لوگ اسے کامیاب کرتے ہیں۔ دیکھیے آج ہوتا کیا ہے، ہم نے رکعت باندھی اور کبھی کوئی عورت سوچ رہی ہے کہ چلو اب اس کے بعد مغرب میں کیا بنانا سنیکس، اور رات میں کھانا کیا بنانا، اور اگر شوہر ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آج میرا اتنا بزنس ہوا، کل کتنا بزنس کروں، اور کوئی سوچتا ہے کہ آج دکان میں اتنا بیپار ہوا، اتنا سامان نکلا، کل کتنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ذہن میں صرف رکعت ہم بنتے ہیں، زبان چلتی رہتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، زبان چل رہی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارا دل، ہمارا ذہن کا زبان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر ہماری ایسی نمازیں رہی تو ہماری نمازیں پڑھ کر بھی ہماری نمازیں ادھوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویل للمصلین کہا، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل نامی جہنم ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نمازی ہے، پھر بھی
یہ سب کچھ کیوں؟ کیونکہ جو انسان کاہلی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے نمازوں میں، نمازیں پڑھنے کے باوجود اس کا وہ حق نہیں ادا کرتا جو کرنا چاہیے، تب نمازیں پڑھ کر بھی نماز پڑھنا بیکار ہے۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خشوع و خضوع اتنا ضروری ہے، نماز میں اختیار کرنا چاہیے، اور ایک ایسی بہترین کیفیت ہے یہ خشوع و خضوع، بہت کم بندوں میں پایا جاتا ہے، بہت کم بندوں میں آتا ہے، اور بہت تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے، بہت انوکھا ہے یہ خشوع و خضوع۔ لیکن ایسے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جسے اپنا کر ہم خشوع و خضوع اختیار کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے، جن طریقوں کو اپنا کر ہم نماز اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔